اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی به الریح فی مکان سحیق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ سورہ حج آیات 31 سے 33۔ آیت نمبر 30 میں ہم نے یہ بات جانی تھی، جو حرمات الہی کی تعظیم کرے گا اس کے رب کے نزدیک اس کے حق میں یہ بہت بہتر ہوگا۔ حج کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، اور جو بھی عمل کر رہا ہو، چاہے قربانی ہے، چاہے وقوف عرفات ہے، چاہے بیت اللہ کا طواف ہے، یا سعی بین الصفا والمروہ ہے، ہر عمل کرتے ہوئے حنفاء للہ، یکسو رہنا ہے اللہ کے لیے۔ ہر عمل میں توجہ اللہ کی طرف، رضا اسی کی مقصود ہو۔ غیر مشرکین بہ، نہ کہ شرک کرتے ہوئے اس کے ساتھ، یعنی کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ تمام کام اللہ کی بندگی میں کرنے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو بھی شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فکأنما، پس گویا کہ وہ شخص، خر من السماء، گر گیا آسمان سے، فتخطفہ الطیر، پس اچک لیتے ہیں اس کو پرندے، او تہوی بہ الریح، یا پھینک دے اسے ہوا، فی مکان سحیق، کسی دور دراز علاقے میں۔ تو یہ مشرک کے لیے تمثیل بیان کی گئی ہے کہ آدمی شرک کا ارتکاب کر کے اپنے اصل مرکز سے کٹ جاتا ہے، اور جو بھی اپنے اصل سے کٹ جائے گا اس کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس شیطان کے ہتھے چڑھ جائے۔ وہ اس بے لنگر جہاز کی مانند ہے جو چٹانوں سے ٹکراتا رہتا ہے، وہ اس کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ہے، ہوا اسے جہاں چاہتی ہے لے جاتی ہے۔ تو توحید انسان کو جتنا سرفراز کرتی ہے، جتنا سر بلند کرتی ہے، شرک اس کو اتنا ہی پستیوں میں گھرا دیتا ہے۔ تو یہاں تمثیل بیان کی گئی ہے کہ اس کی مثال یوں ہے کہ وہ آسمان سے گرے، پھر اسے پرندے وہاں سے اچک لیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، پھر ہوا اس ٹکڑوں کو اٹھا کر مختلف جگہوں پر پھینک دے، تو ایسا انسان مکمل طور پر ہی ضائع ہو گیا۔ یاد رہے کہ مشرکین نے اپنے مشرکانہ توہمات کی بنا پر مختلف چوپائے جانوروں میں یہ فتوے جاری کر رکھے تھے کہ فلاں چوپایا حلال ہے، فلاں حرام ہے، فلاں مردوں کے لیے جائز ہے اور فلاں عورتوں کے لیے ناجائز ہے، فلاں قسم کے چوپائے پر سواری کرنا جائز ہے اور فلاں قسم کے چوپائے پر جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں محض من گھڑت تھیں، ملت ابراہیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو در حقیقت ان لوگوں نے شرک کی آڑ میں دین ابراہیمی کے مقابلے میں ایک الگ ہی دین بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان شعائر اللہ کا، ان حرمات کا کوئی احساس نہیں تھا۔ تو حکم دیا گیا کہ خالص یکسو ہو کر اللہ کے لیے ان شاعر کی تعظیم کرو۔ تو ان باتوں کے بعد ارشاد فرمایا ذالک، یعنی ان باتوں کا اہتمام رکھو، ومن یعظم شعائر اللہ، جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا، فإنها من تقوى القلوب، تو یہ بات دل کے تقوی سے تعلق رکھنے والی ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوگی اسی کے دل میں شعائر اللہ کی تعظیم بھی ہوگی۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور ان ساری باتوں کا تعلق انسان کے دل کے تقوی کے ساتھ ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ تمہاری قربانی کا نہ تو اللہ کو گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اس تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ لَكُمْ، تمہارے لیے، فیہا، ان چوپائے جانوروں میں،
ان قربانی کے جانوروں میں منافع فائدے بھی ہیں الی اجل مسمى ایک خاص مدت تک۔ یاد رہے کہ مشرکین جن جانوروں کو قربانی کے لیے نامزد کر دیتے پھر ان سے کسی بھی قسم کا فائدہ لینا ناجائز سمجھتے تھے، تو قرآن نے اصلاح فرما دی کہ ان شاعر کی تعظیم تو ہے، لیکن اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ان قربانی کے جانوروں کو پالو اور ان سے کوئی فائدہ نہ لو۔ قربانی سے پہلے اگر تم اس سے کوئی فائدہ لے سکتے ہو تو لے لو، اس فائدے سے اس کی حرمت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثلا اگر کوئی دودھ والا جانور ہے تو اس کا دودھ نکالا جا سکتا ہے، اگر کوئی سواری کے لائق جانور ہے تو اس پہ سواری کی جا سکتی ہے، اور جب پھر اس قربانی کا ٹائم ہو جائے ثم محلھا تو پھر اس کی جگہ الی البیت العتیق اس قدیم گھر کی طرف ہے، یعنی جانور کو پھر بیت اللہ کے پاس جا کے ذبح کرنا ہے، وہاں پہنچنے سے پہلے قربانی نہیں کرنی۔ تو حاجی جب اس مقام پر پہنچیں گے بیت اللہ کے پاس اور پھر وہاں جا کر انہوں نے خاص تاریخ کو قربانی کرنی ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان حرمات کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ حج آیات 34 اور 35۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنا دیا، منسکا قربانی۔ لفظ منسک مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے مناسک حج یعنی وہ امور جو حج میں ادا کرنا ضروری ہیں، یہاں مفرد لفظ منسک استعمال ہوا ہے اور قربانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدیم ترین شرائع میں سے قربانی ایک قدیم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے اس طریقہ عبادت کو مشروع فرمایا۔ اللہ کے بندے قربانی کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قربانی قدیم ترین عبادت ہے، اور اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قربانی کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور تورات میں بھی۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُمْ جو اس نے انہیں رزق دیا ہے، مِن بہیمۃ الانعام چوپائے جانوروں میں سے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے چوپائے جانور انہیں بخشے ہیں، عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی انہیں ذبح کیا جائے اور اللہ ہی کے نام سے ذبح کیا جائے۔ تو یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اسی وجہ سے قربانی پر جب جانور ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور شرعی لحاظ سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا یا کسی اور کی رضا کے لیے ذبح کرنا یہ دونوں حرام ہیں۔ یعنی اگر اس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جاتا ہے تب بھی وہ جانور حرام ہے، یا وہ اللہ کی رضا کے بجائے کسی اور کی رضا کے لیے ذبح کر دیا جاتا ہے تب بھی اس کا کھانا حرام ہے۔ جس طرح بعض اوقات مسلمان نام تو پر اللہ کا لیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن مقصود کسی مخلوق کی رضا ہوتی ہے اور یہ شرک ہے۔ انسان بھی اللہ کی مخلوق، یہ چوپائے جانور بھی اللہ کی مخلوق، اور یہ حلال تب ہوتے ہیں جب اللہ کے نام سے انہیں ذبح کیا جائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ پس تمہارا معبود، الہ واحد ایک الہ ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک ہی عبادت کے لائق ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا اور اسی کے لیے سر تسلیم خم کر لو۔
اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو، اسی کے لیے جھکو۔ وبشر، اور خوشخبری سنا دیجئے، المخبتین، جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ مخبت پست اور نشیبی زمین کو کہتے ہیں، اسی سے اخبات ہے جس کے معنی تواضع، عاجزی اور انکساری کے ہیں۔ مخبت شخص کی چال میں کبھی اکڑ نہیں ہوگی، مخبت شخص کے گفتار میں کبھی رعونت اور تکبر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا دل تو ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے گا۔ آگے مخبتین کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ الذین، جو لوگ، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کر دیا جائے، اللہ کا نام لے لیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ پچھلی آیات میں متکبرین کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ تکبر سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، اپنے شانوں کو اچکتے ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں مخبت انسان وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، علی ما اصابہم، جو انہیں پہنچتی ہے، کہ کوئی بھی انہیں تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، اسے پوری ہمت کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اسے کوئی بات سننی پڑ جاتی ہے، اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ صبر اور نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی بار اکٹھا ہوا ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں پر بھی صبر کے بعد نماز کا تذکرہ کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ برابر نماز کا نہایت اہتمام رکھنے والے ہیں۔ وَمِمَّا، اور جو کچھ رزقنا، ہم نے رزق دیا ہے، ہم ان کو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ہی کی رضا کے لیے۔ تو ایسے شخص کو مخبت کہا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی خوشخبری ہے کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر ان کو دہلا دے اور وہ صبر کرنے والے ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے وہ اسے خرچ کرنے والے ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی مخبتین کی صفات سے متصف فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔